باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی شے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین پر اور نہ آسمان پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سوچو سوچو کہ اگلا قدم ہے کہاں رکھنا، سوچو کہ اگلا قدم ہے کہاں رکھنا، سنگلاہ راستے پر ہمت اپنی جوان رکھنا۔ اس زمین کو چھوڑ کے جس زمین پہ بھی جانا، ہر لمحہ اپنے سر پہ اپنا آسمان رکھنا۔ دل میں جب بھی ہو پیدا فرد شوق گل بازی، دیکھنا پھر نہ کہیں کانٹوں پہ اپنی زبان رکھنا۔ تو آندھیوں کے خوف سے اڑنے کی مشق سے نہ باز آنا، تو آندھیوں کے خوف سے اڑنے کی مشق سے نہ باز آنا، بس بجلیوں سے دور اپنا آشیاں رکھنا۔ آج مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے ایسے ہی شیروں کی جو ہنس کر جانتے ہوں ہتھیلی پر اپنی جا رکھنا۔ سوچو سوچو کہ اگلا قدم ہے کہاں رکھنا۔ میں آج یہاں کوئی تقریباً 2 بجے پہنچ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ قطار اندر قطار مسلم لیگ نون کے شیر، علامہ اقبال کے شہین یہاں اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ پسینے سے شرابور تھے، گرمی شدت اختیار کر چکی تھی، اور وہ میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں، ایک بھی چہرہ گم نہیں ہوا۔ صبح دن کے 2 بجے سے لے کر ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ یہ راجہ شاداب سکندر کی محبت کے اندر، یہ راجہ شاداب سکندر کی وابستگی کے اندر، جو میرے سامنے مسلم لیگ نون کے شیر بیٹھے ہیں، میں آپ کی اس وابستگی کو، مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی کو، راجہ شاداب سکندر کے ساتھ وابستگی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے قائد، میری بڑا اتفاق ہے کہ آج میری جماعت کی ساری قیادت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں راجہ شاداب سکندر سمیت ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، ایک معرفت کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک مشہور شاعر ہیں اور ڈرامہ نگار ہیں کالی داس۔ انہوں نے اپنے میز کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس پتھر میں ایک لفظ عمدہ تھا۔ وہ لفظ پتہ کیا تھا؟ آج۔ اور نیچے عبارت لکھی ہوئی تھی، آج ہی میں زندہ رہو، کیونکہ آج کا سورج جب غروب ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ پلٹ کر آپ کی زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے میں شاداب سکندر صاحب کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی اور سامنے بیٹھے مسلم لیگ نون کے شیروں کو بھی یہ کہوں گا کہ کل رات کیا ہوا تھا اسے یاد نہیں کرنا۔ کل رات کس نے کیا کہا اسے یاد نہیں کرنا، اسے زیر بحث بھی نہیں بنانا، اس لیے کہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ادھر بھی مسلم لیگ نون کے شیر تھے رات کو، ادھر بھی آپ کی یہی مرکزی قیادت بیٹھی تھی، ادھر بھی مسلم لیگ نون کے شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی وہی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر کیا گما کیا؟ اس لیے آپ نے ہمت نہیں آگئی۔ یہ سارے شیر جب ایک کچھار میں اکٹھے ہوں گے تو ایک قافلہ بنے گا، اور وہ قافلہ اپنے کندھوں پر آپ اقتدار کی ڈولی اٹھا کر ایوان اقتدار تک لے کر جائے گا۔ آپ نے ہمت رکھنی ہے، اپنے دل سلامت رکھنا ہے، لیکن یہ کبھی بھی تانا زدی نہیں کرنی کہ جو لوگ رات کو اس جلسے میں تھے وہ جب آپ سے ملیں تو آپ ان کے ساتھ تانا زدی کریں، آپ ان کے اوپر تنقید کریں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کو گلے کے ساتھ ملائیں۔ وہی مسلم لیگ کے لوگ ہیں، وہ بھی مسلم لیگ کے آپ جیسے شیر ہیں، وہ بھی میاں محمد نواز شریف پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی جناب شاہ غلام قادر صاحب کی قیادت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر تبادلہ کیا ہوا؟ مشکل کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 4 سال ہے، یہ سارے قافلے مل کے ایک جماعت، منظم جماعت کے طور پر ابھرے گی، اور انشاءاللہ اللہ پھرٹا اپنا MLA بنا کر جماعت کو دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی نمائندگی کرنے لگا ہوں،
میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوں مرکزی قیادت کے سامنے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے آپ کے اوپر اور میرے اوپر اور پوری مسلم لیگ کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے شائستگی اور سنجیدگی کے بےتاج بادشاہ شاہ غلام قادر صاحب کو مسلم لیگ کے بطور صدر ہمیں عطا کیا۔ ایک دفعہ کی شخصیت راجہ مشتاق مناس کی شکل میں سینئر نائب صدر آپ کو دیا گیا، اور ریاست کا حسن مرکزی سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق جیسی عظیم شخصیت کو بطور سیکرٹری جنرل آپ کو عطا کیا گیا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میں میاں نواز شریف صاحب کا آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی شفاف، اتنی اہم اور اتنی کولاباش قیادت ہم کو سونپی ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں آپ صرف ایک منٹ میں آپ کی نمائندگی کرنے لگا ہوں آپ کے جذبات کی۔ جناب صدر، آپ سے مخاطب کروں گا کہ اس کم عمری میں نہ کبھی کوئی عہدہ رہا شاداب سکندر کے پاس، نہ کوئی سیاسی عہدہ، نہ کوئی حکومتی عہدہ۔ جناب والا اس کے باوجود شاداب سکندر کو چلانے والے لوگوں کے چہروں پر دیکھ لیں، ان کے جذبات دیکھ لیں۔ میں جو 2 بجے سے لے کر ابھی تک ان کے شہید شیروں کے چہروں کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر جو جذبات دیکھ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے اگر یہی جذبات کبوتر کے تلے نازک میں پیدا ہو جائے تو کبوتر بھی شاہین بننے کی خواہش کر بیٹھے۔ یہ شیروں کے ماتھوں پر آج وہ جذبات نظر آ رہے ہیں، اگر یہ چڑیا میں پیدا ہو جائے تو چڑیا بھی شہباز بننے کا مطالبہ کر بیٹھے۔ یہ وہ عظیم جذبات ہیں جو آپ کے شیروں کے ماتھے پر چمک رہے ہیں، اگر ذرے میں پیدا ہو جائے تو ذرہ بھی وسعت صرا کا تقاضا کر بیٹھے۔ یہ وہ عظیم جذبہ ہے جو آپ کے ماتھوں پر میں دیکھ رہا ہوں، جو گلشن میں پیدا ہو جائے تو گلشن بھی وسعت گلستان کا تقاضا کر بیٹھے۔ بلکہ یہ وہ عظیم جذبہ ہے جو سانپ کو اپنی کنڈلی میں شاہین سے بھی پکڑ گیر کر دیتا ہے۔ اور آخری بار یہ مجھے کہنے دیجئے، یہ وہ عظیم جذبہ ہے جو پروانے کو شمع پہ مر مٹنے کا ترس دیتا ہے۔ گستاخ سا ہے شمع، تو نے تو جان ہی لے لی، پروانہ تھا آخر کہاں سے سیکھتا اداب کری محفل کے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں چونکہ کارکن ہوں اور کارکن کو اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فضل کیا، کبھی آپ اس صاحب میں شامل ہوئے، پھر بہت کھل کھلا کے باتیں کیا کریں گے۔ تب تک کے لیے تھینک یو۔